کیوں الیکشن ملتوی کرنا ہے اور کیوں ابھی تک ٹیبل پہ یہ بات موجود ہے، زیر غور ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، اور فی الوقت الیکشن کا ماحول سازگار نہیں۔ بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت۔ اس کا ہم نے کل ایک اور نظارہ دیکھا۔ اس سے پہلے ایک ورچوئل جلسہ کیا گیا تھا، تو ورچوئل جلسے سے پہلے پاکستان بھر میں انٹرنیٹ بند کر دیا تھا، انٹرنیٹ ٹوٹل بند کر دیا، اور نہ صرف بند کر دیا بلکہ اس پہ پہرا بٹھایا گیا، اور اس دن بھی مقدمات درج ہوئے، ورچوئل جلسے پہ بھی مقدمات درج ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ورچوئل جلسے کے نتیجے میں پاکستان کو جو بین کیا گیا تھا، انٹرنیٹ بند کیا تھا، پاکستان کو اربوں روپے کا اس دن نقصان پہنچا تھا، کیونکہ ساری ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں، اور یوٹیوب اس دن بند تھا، ٹویٹر بند تھا، انسٹاگرام بند تھا، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ مکمل طور پہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہی سلو کر دی گئی تھی ان کو۔ اسی طریقے سے کل بھی یہ کام کیا گیا، اور دو طرح کے کل مناظر تھے۔ ایک طرف یہ تھا کہ فنڈ ریزنگ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے، فنڈ ریزنگ کے لیے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے، الیکشن آ رہا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہے، اس کے لیے کچھ پیسے ویسے چاہیے، ہر جماعت کو چاہیے ہوتے ہیں، تو انہوں نے براہ راست یہ پیسے جمع کرنے تھے، اور موسٹلی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پہ وہ پیسے دیتے ہیں، تو لیکن اس سے پہلے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ کوئی کہیں سے کہیں 10%، کہیں 7%، کہیں 8%، کہیں 15% یہ سروسز آ رہی تھیں، باقی اوورال نیٹ بلاکس نے بھی سارے کا سارا پورے ملک کا ڈیٹا شیئر کیا، اور نہ صرف ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ مسائل تھے، ٹویٹر پہ بھی تھے، اور یوٹیوب پہ بھی تھے، انسٹاگرام پہ بھی تھے، فیس بک پہ ہر جگہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا سارے کا سارا انہوں نے بلاک کر دیا۔ کس نے کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان، پی ٹی اے نے کیا، اور صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ ریزنگ کا جو پلان ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور لوگ ایک ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ جنریٹ نہ ہو سکے۔ لیکن پاکستان کے جو عوام ہیں، قوم ہے، نوجوان نسل ہے، وہ بہت تیز ہو چکی ہے، بلکہ ہمارے بزرگ بڑے تیز ہو گئے ہیں، اب وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پراکسیز کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں اپنا کل بھی یہی ہوا کہ ہزاروں پاکستانیوں نے شرکت کی اس ورچوئل میراتھن ٹرانسمیشن میں، اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالا، پیسے ویسے بھی دیے، سب کچھ دیا، اور فنڈ بھی دیے۔ لیکن اس میں ایک بات سن رہا تھا کہ بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے علاقوں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ساہیوال کا ہے، کوئی پاک پتن کا ہے، کوئی بہاولپور کا ہے، تو اس علاقے کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو ہم براہ راست ان تک پہنچا دیں گے پیسے، تاکہ ہمارے حلقے کو بھی فائدہ ہو، اور ہم اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، تو کل بھی یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا پورے ملک میں، اور صرف اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اور اس پہ مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں خاص طور پہ، اور HRCP ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے بھی اس پہ بہت زیادہ تنقید کی، اور نہ صرف انہوں نے کی بلکہ دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ بھی میدان میں آئیں، انہوں نے بھی یہی تنقید کی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں روکنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے جی جو اس وقت قیامت برپا ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اس کا بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے، اور وہ پکڑائی نہیں دے رہے، اور الیکشن جب بھی ہوں گے فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے یہ سارے کے سارے جو ہیں جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے یہ ایک باقاعدہ طور پہ اس پہ رد عمل دیا، اور اس کو انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کے منافی قرار دیا، جو پاکستان میں انٹرنیٹ سوشل میڈیا سروسز معطل کی گئی تھیں۔ اس کی دوسری جانب دوسرا جو نقشہ تھا پورے ملک میں وہ بالکل دوسری نوعیت کا تھا۔ وہ کل بڑی دیر کے بعد پاکستان بھر میں، کراچی اور دیگر شہروں میں، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی بہت زیادہ ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ از خود نکلے، ریلیاں نکالیں، اور ان ریلیوں کا پاکستان تحریک انصاف کی یہ ریلیاں تھیں، اور واحد مقصد تھا، صرف ایک مقصد تھا، اور وہ تھا عمران خان کو رہا کریں، اور کوئی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ عمران خان کو رہائی کے لیے یہ سارے کا سارا کل اہتمام کیا گیا۔ تو ایک پتہ چلا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف پہ جتنا بھی جبر ہوا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ اس حد تک نہیں ہیں جس حد تک یہ سوچا جا رہا تھا کہ سارے لوگ دبک کے گھر بیٹھ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوا، اور لوگ موجود ہیں، باہر نکلے ہیں کل بھی، اور ان ریلیوں میں شرکت کیا۔ اور یہ ریلیاں صرف کراچی،
خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پنجاب میں بھی ہوا اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ہوا اور کافی وسیع و عریض پیمانے پہ ہوا. چھوٹی چھوٹی ریلیاں تھیں لیکن بھرپور شرکت کی.